ارکان اسلام جانتے ہیں آپ، کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، حج، رمضان کے روزے۔ ارکان اسلام میں کلمہ شہادت پڑھ لینے کے بعد، ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے مقام کس چیز کا ہے؟ نماز کا۔ نماز کی کتنی پابندی آئی ہے، کتنی تاکید آئی ہے، قرآن کو پڑھنے کے بعد آپ کو بخوبی یہ اندازہ لگ سکتا ہے۔ احادیث میں کتنی تاکید آئی ہے اس کے بارے میں۔ لیکن یاد رکھیں، جو نمازوں کو ترک کرتا ہے، جو نمازوں کو چھوڑتا ہے، اس کے لیے وعیدیں بھی بہت آئی ہیں، سزائیں بھی بہت ذکر ہوئی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک رات جبریل و میکائیل علیہم السلام میرے پاس آئے اور مجھے لے گئے آسمانوں کی طرف۔ میں نے وہاں بہت لوگوں کے حالات دیکھے، اس میں سے ایک شخص کی حالت یہ دیکھی کہ فرشتے اس کے سر پر پتھر رکھ دے رہے ہیں، اس کا سر کچل جا رہا ہے۔ فرشتے ایک انسان کے سر پر پتھر سے مار رہے ہیں، اس کا سر کچل جا رہا ہے۔ حضور فرماتے میں نے جبرائیل و میکائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جس کے اوپر اتنا خطرناک عذاب ہو رہا ہے کہ سر پتھر سے کچل دیا جا رہا ہے، سر پھر سے درست ہو جا رہا ہے، یہ سر پھر سے درست ہو جا رہا ہے اور پھر اس کے اوپر پتھر ڈالا جا رہا ہے۔ جبرائیل و میکائیل نے کہا یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی آگے بڑھیں، ابھی اور معاملات آپ کو دیکھنے ہیں، اور لوگوں کی کیفیات آپ کو ملاحظہ کرنی ہے۔ حضور فرماتے میں چلتا گیا اور انہوں نے مجھے مختلف قسم کے لوگوں کے احوال سے واقف کرایا۔ پھر جب میں نے پوچھا کہ بتاؤ وہ شخص جس کے اوپر پتھر کا عذاب ہو رہا تھا، سر کو کچل دیا جا رہا تھا اور اس کے بعد اس کا سر پھر سے درست ہو جا رہا تھا، پھر اس کے سر کو کچل دیا جا رہا تھا، کون ہے وہ شخص؟ کیوں اس کو یہ عذاب دیا جا رہا؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس نے قرآن پڑھا، یاد بھی کیا قرآن، لیکن قرآن پر عمل نہیں کیا، بھلا دیا قرآن کو، اور نمازوں کے وقت یہ سویا رہتا تھا۔ اللہ اکبر، نمازوں کے وقت یہ سویا رہتا تھا، قرآن کا حافظ تھا، بھلا دیا قرآن کو، عمل نہیں کیا۔ میرے عزیزوں، اس سے آپ اندازہ لگائیں، یہ ایک میں نے وعید رکھی ہے کہ قرآن پڑھ کر عمل نہ کرنے والے کے لیے اور قرآن کو بھلا دینے والے شخص کے لیے اتنی سخت ترین عذاب ہے، اور یہ وعید ہے۔ آج جو لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں، اذانیں ہوتی ہیں، مسجد کی طرف نہیں جاتے ہیں، دوسرے کاروبار میں لگ جاتے ہیں اور یوں ہی لہو و لعب میں پڑے رہتے ہیں، مسجد کی طرف نہیں آتے ہیں، انہیں یہ خیال کرنا چاہیے، انہیں یہ فکر کرنی چاہیے کہ اللہ کریم کا میرے اوپر غضب نازل ہوگا، کیونکہ وہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، اس کے عذاب سے ہم نہیں بچ سکتے ہیں۔ وہ تو قرآن میں فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ نہایت سخت ہے۔ آج اگر ہمارے اوپر عتاب نہیں آتا ہے، عذاب نہیں آتا ہے، یا پھر کوئی مصیبت یا بلائیں نہیں آتی ہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں تو ایک دم چھوٹ دی گئی، ہمیں تو چھوٹ دی گئی، ہماری کوئی گرفت نہیں ہونے والی ہے۔ نہیں میرے عزیزو، وہ کریم رب ہے، جب کرم پہ آتا ہے تو کوئی مثال نہیں، کوئی اس کی طرح کوئی کریم نہیں۔ رحیمی پر آتا ہے، اس کی صفت رحیمی اتنی وسیع ہے کہ کوئی اتنا رحیم ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں وہ قہار بھی ہے، جب وہ پکڑتا ہے تو نہایت سخت پکڑتا ہے، اس کی پکڑ سے کوئی چھوٹ نہیں پاتا ہے۔ بڑے سے بڑے دولت والا بھی چھوٹ نہیں پاتا ہے، بڑے سے بڑے طاقت والا بھی چھوٹ نہیں پاتا ہے جب وہ پکڑنے پر آتا ہے۔ اسی لیے اپنے آپ کو گناہوں کا اسیر نہ بنائیں، نمازوں کی پابندی کی طرف۔ یہ میں نے آپ کو ارکان اسلام سے نماز کے بارے میں بتایا۔